وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ وبرکاتہ۔ آ گئے سارے لوگ ماشاءاللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، اب یہاں سے یہ جو 4 قاعدوں والی کتاب ہے جس کو قواعد اربع کہتے ہیں، پہلا قاعدہ ہم لوگ آج انشاءاللہ اس کی تشریح سیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رائٹر مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جان لیں کہ جن کفار و مشرکین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، یعنی کفار مکہ سے یا مدینے کے مشرکین سے یا وہاں کے رہنے والے یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، وہ اس بات کا اقرار کرنے والے تھے کہ اللہ تعالی ہی خالق اور مدبر ہے، اور اس اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا، اس اقرار نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا۔ یعنی یہ بہت بڑا قاعدہ ہے اور بہت عظیم قاعدہ ہے شرک کو سمجھنے کے لیے، کہ وہ مشرکین قرآن اور حدیث میں جن کی مذمت بیان کی گئی ہے، جن کی برائی بیان کی گئی ہے، قرآن مجید میں جن کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے، جن کے مال کو حلال کیا گیا، جن کے خون کو حلال کیا گیا، آخر کیوں کیا گیا؟ کیا جرم تھا ان کا؟ کیا عمل وہ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ جبکہ وہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمت دینے والا اللہ ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم کو روزی کون دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت دیتے ہیں، لات عزا منات جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ روزی دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے۔ آج کل کے بالکل آج کل کے لوگوں کی طرح آپ جا کر کے اس شخص سے جو مزار میں سجدہ کرتا ہے، مزار والے کو، اس سے پوچھئے کہ تم کو روزی کون دیتا ہے تو کیا کہے گا؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ دیتا ہے۔ لیکن کام کیا کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وہ کام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا اللہ کے لیے نہ کر کے، یا اللہ کے لیے بھی کر کے اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے لیے بھی وہ عمل کرتا ہے۔ سیم یہی چیز مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، نعمت دینے والا اللہ ہے، مدبر مانے عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بیماری دینے والا، شفایابی دینے والا، سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ باوجود اس کے قرآن مجید کے بہت ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت بیان کی، ان کو مشرک کہا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگیں لڑیں۔ یعنی ان کا یہ اقرار کر لینا ان کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کرنے والا نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت کے اقرار کر لینے سے کوئی آدمی دائرہ اسلام میں داخل
نہیں ہوتا۔ توحید کی، اب یہاں اس چیز کو سمجھیے، توحید کی کتنی قسم ہے؟ کتنی؟ 3۔ کون کون؟ توحید ربوبیت۔ ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمارا رب ہے۔ رب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رب ہونے کا یہی مطلب ہے اللہ کو اس کے کاموں میں اکیلا ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ کو اس کے کاموں میں، یعنی جو اللہ کا کام ہے۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ روزی دینا۔ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ بیماری دینا، شفا دینا، اولاد دینا، نعمت دینا، یہ سب کام کس کا ہے؟ عزت دینا، ذلت دینا، یہ سب کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت۔ اس کے بعد ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت یعنی بندہ اپنا کام اللہ کے لیے خاص کر دے، اپنا کام۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، ان صلاتی ونسکی، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے۔ آج لوگ دوسروں کے لیے، ایک مخلوق کے لیے کہتا ہے میں تمہارے لیے جیتا ہوں، میں تمہارے لیے مروں گا، تمہارے لیے میں زندہ ہوں، تمہاری وجہ سے میں جی رہا ہوں۔ یہ سب کے سب کہنا کیا ہے؟ شرک ہے، باطل عقیدہ ہے۔ کوئی کسی کے لیے اگر جی رہا ہے، ہمارا جینا، ایک مسلمان کا جینا، ایک مسلمان کا مرنا، ایک مسلمان کی نماز، اس کا صدقہ، اس کی قربانی، اس کے زندگی کی ہر چیز، یہ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کو اس کے کاموں میں صرف اکیلا مان لینا توحید نہیں ہے، صرف توحید نہیں ہے، بلکہ جب تک عبادت کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کو خاص نہ کرے، اکیلا نہ کرے، تب تک وہ آدمی موحد نہیں ہو سکتا۔ مشرکین سے جب پوچھا جاتا تھا تم کو روزی کون دیتا ہے؟ کہتے تھے اللہ دیتا ہے۔ آپ صرف روزی کی بات نہیں کیجئے، جب سمندر میں جاتے تھے، اب بیچ سمندر میں کشتی ہچکولے کھاتی تھی، اب ڈوبنے کی باری آتی تھی، اب ڈوب جائیں گے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہاں لات کو بھی نہیں پکارتے تھے، عزا کو بھی نہیں پکارتے تھے، منات کو بھی نہیں پکارتے تھے، وہ 360 بت جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں پکارتے تھے، وہاں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا تھا، ان کو بچا کر کے سمندر کے تھپیڑے سے، سمندر کی گہرائی سے نکال کر کے خشکی میں کنارے لے آتا تھا۔ اذا ہم یشرکون، جیسے یہاں بچتے تھے تو کہتے تھے لات تیرا شکریہ، عزا تو نے مجھ کو بچا لیا، منات تو نے مجھ کو پناہ دے دیا، یہ کرتے تھے۔ جیسے نیچے آتے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے۔ لیکن ایک بات آپ غور کیجئے گا، وہ مشرکین مصیبت میں بھی تو کم سے کم اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن آج کا جو مشرک ہے، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت کرے، وہ مصیبت میں بھی شرک کرتا ہے۔ کوئی پریشانی ہوئی بولے گا یا غوث، کچھ اور مسئلہ ہو گیا بولے گا یا رسول اللہ، کچھ اور پریشانی ہوئی کہ یا علی، اور پریشانی ہوئی کہ یا حسن، یا حسین، یا عبد القادر جیلانی، یا فلانے بابا، اے پیر صاحب، اے قبر والے، اے مزار والے۔ جتنی بڑی مصیبت ہوگی کبھی بھی زبان سے یا اللہ المدد نہیں نکلے گا، یا غوث المدد کہے گا، یا علی المدد کہے گا، یا حسین المدد کہے گا، یا حسن المدد کہے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب کے سب نعرے کیا ہیں؟ شرک کے نعرے ہیں، شرک کے نعرے ہیں، اور انسان اس سے اس کو چاہیے کہ وہ بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا، ان کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خالص کا معنی آپ کے سامنے
آ چکا ہے، خالص کس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب کے سب مل کر کے اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اس کا کام کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے منع کرتے۔ یہ سب توحید کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تعالو، آؤ میرے پاس، آؤ تم سب میرے پاس، اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں ان چیزوں کی تلاوت کر دوں تمہارے اوپر، تم کو بتلا دوں ما حرم علیکم ربکم، جن چیزوں کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ سب سے نمبر 1 اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اللہ رب العالمین کو خالص دین پسند ہے۔ وہ خالص دین ہے جو شرک سے، بدعت سے، معصیت سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پاک ہو، وہ عبادت اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ جانتے ہو کیا؟ جانتے ہو روزی دینے والا اللہ ہے، مال دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیوں دوسرے کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہو؟ کیوں دوسرے سے اپنی ضرورت مانگتے ہو؟ جب روزی دینے والا، اولاد دینے والا اللہ ہے تو پھر دوسروں کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کیوں جھکاتے ہو؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو آدمی اس وقت تک موحد نہیں ہو سکتا جب تک وہ عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص نہ کرے۔ اگر توحید ربوبیت کو صرف مانتا ہے کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، انعام دینے والا اللہ ہے، نعمت دینے والا اللہ ہے، تب بھی وہ موحد نہیں ہوگا۔ جب تک توحید علمی کے ساتھ توحید عملی کو وہ جمع نہ کر لے تب تک وہ کیا ہوگا؟ توحید الوہیت کو توحید عملی بھی کہتے ہیں اور توحید ربوبیت کو توحید علمی بھی کہتے ہیں۔ علم رکھنا کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے، اللہ جلانے والا ہے، یہ علم ہے ہمارا۔ اور عمل کیا ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ جب تک ان دونوں کو آدمی اکٹھا نہیں کرے گا تب تک کوئی بھی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور توحید عملی کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دے۔ جب بھی رکوع کرے اللہ کے لیے کرے، جب بھی نماز پڑھے اللہ کے لیے پڑھے، جب بھی ذبح کرے کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے۔ کہ 11ویں جب آئے تو عبد القادر جیلانی کے نام پہ کر دے، بولیے۔ گھر نیا بنائے تو اس کے دروازے کے اوپر، گھر کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ شیطان ہے، اس کو شیطان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خون کی بلی چڑھا دے جانور ذبح کر کے۔ یہ عقیدہ ہے لوگوں کا۔ کچھ اور کرنے کے لیے کسی اور کے نام سے جانور ذبح کر دے، ہے نا؟ تو ایسا نہ کرے۔ جب ذبح کرے تو اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ نظر ماننے کی اگر ضرورت آئے تو اللہ رب العالمین کے لیے نظر مانے، عبد القادر جیلانی کے لیے یا اجمیر والے بابا کے لیے یا کسی مزار والے بابا کے لیے نظر نہ مانے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو اجمیر شریف میں اتنے روپے کا چادر میں چڑھاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ نظر ہے، اور نظر غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے۔ شرک کر رہے ہیں آپ۔
اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے بھروسہ صرف کس کے اوپر ہو؟ اللہ کے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں خواجہ تیرا ہی سہارا ہے، خواجہ تیرا ہی بھروسہ ہے، مزار والے کا ہی بھروسہ ہے، بابا تیرا بھروسہ ہے۔ لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں یا ولی اللہ تیرا ہی سہارا ہے، یا غوث تیرا سہارا ہے، یا عبد القادر جیلانی تیرا ہی سہارا ہے۔ یہ سہارا کہنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ صرف اللہ کے اوپر توکل رکھے۔ ولا یرجو الا للہ، کوئی بھی امید رکھنی ہو کس سے رکھے؟ اللہ رب العالمین سے رکھے۔ خوف کس سے کھائے؟ اللہ سے۔ آج لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، لیکن مزار والے بابا سے بولیے، نماز میں کھڑے ہوں گے لوگ تو ادھر داڑھی کھجائیں گے، ادھر سر کی ٹوپی صحیح کریں گے، کبھی کوئی پیجامہ صحیح کرے گا، کوئی مچھر بھی کاٹ دے گا تو اچھل کے کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن وہی مزار پہ جا کر کے دیکھیے، ایسا کھڑا ہوگا کہ اگر سوئی بھی چبو دیجئے پیچھے سے تو اس کو پتا نہیں چلے گا، ایسا ڈر کے کھڑا ہوتا ہے۔ یعنی مزار والے سے خوف ہے۔ اگر وہ بابا بول دیا کہ گھر پہ ٹی وی مت چلانا ورنہ حضور ناراض ہو جائیں گے، کبھی نہیں چلائے گا ٹی وی گھر پہ، حضور ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ اور اس کا نبی کہتا ہے کہ ٹی وی مت دیکھنا، تو کوئی آدمی چھوڑتا ہے؟ بولیے۔ مزار والا اگر کہہ دے کہ اتنے دنوں تک لہسن مت کھانا، پیاز مت کھانا، تو حلال چیز کو بھی چھوڑ دے گا اس کے کہنے پر۔ اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول شراب کو 1400 سال سے حرام کیے ہوئے ہیں، لیکن موقع ملے گا تو شراب پی لے گا۔ سود کو حرام کیے ہوئے ہیں، موقع ملے گا تو اس کو استعمال کر لے گا۔ یہ خوف ہے غیر اللہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ خوف دو طریقے کا ہوتا ہے، ہم آپ کو اصول ثلاثہ میں پڑھا چکے ہیں۔ ایک خوف طبعی ہوتی ہے، اس میں مواخذہ نہیں ہے۔ ہم لوگ سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کہیں سے ایک سانپ نکل آیا، سب بھاگے گئے، ہم بھی بھاگیں گے، آپ لوگ بھی بھاگیں گے جان بچاتے ہوئے، ورنہ سانپ کاٹے گا کہ نہیں کاٹے گا؟ سب ہٹا اپنی اپنی حفاظت کرے گا۔ اس خوف میں پکڑ نہیں ہے، اس خوف میں پکڑ نہیں ہے۔ لیکن ہم کہیں کہ جو آدمی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے صحیح طریقے سے بیٹھا رہے، نہیں تو فلاں بابا ناراض ہو جائیں گے۔ یہ سن کر کے اگر آپ صحیح سے نہیں بیٹھے، یا یہ سن کر کے آپ صحیح سے بیٹھ گئے اور آپ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، تو یہ خوف جو ہے یہ مواخذے کے لائق ہے۔ یہ خوف غیب کا خوف، سری خوف جس کو کہتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے اور کسی دوسرے سے نہیں کرنا۔ یہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، کئی مرتبہ۔ اس کی مثال بھی آپ کو دے رہا ہوں۔ کسی کے اوپر اگر جن جنات سوار ہوا اور جھاڑنے کے لیے، اگر جھڑوانے کے لیے کسی کے پاس گیا اور وہ بول دیا کہ دیکھو تمہارے اوپر یہ جنات ہے، گانا مت سننا، آج کے بعد میوزک مت سننا، نہیں تو جنات اٹھا کے تم کو پٹک دے گا، یہ مت کرنا نہیں تو جنات تمہارے گھر میں نقصان پہنچا دے گا، اسی دن سے وہ کام چھوڑ دے گا۔ وہ یہ خوف سر ہے۔ آپ جنات سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے کا ڈر آپ کو نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ یہی نیت رکھے کہ اللہ نے حرام کیا اس کو، اس کے رسول نے حرام کیا میوزک سننا، اور اس کو چھوڑ دے، تو یہ عبادت ہے، یہ توحید ہے۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے آدمی آج؟ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 11ویں میں اگر ڈیگ نہیں چڑھایا، بکرا نہیں ذبح کیا، تو وہ مصیبت نازل کر دیں گے، کاروبار میں نقصان ہو جائے گا آپ کا۔ یہ جو خوف ہے کہ اگر یہ کام نہیں کیا مزار والے کے لیے تو مزار والا ہم کو نقصان پہنچا دے گا، یہ خوف کے اندر شرک ہے۔ یہ خوف صرف اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے اور کسی دوسرے سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے عبادت کی قسموں میں سے کوئی بھی قسم، چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو، چاہے وہ بڑی عبادت ہو، چاہے قولی عبادت ہو، فعلی عبادت ہو، جسمانی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، ان تمام عبادتوں کو آدمی کس کے طرف کرے؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل ان صلاتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، ان صلاتی، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا جینا،
ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور کچھ باقی رہ گیا؟ نماز، قربانی، جینا، مرنا۔ زندگی اور موت جب اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو زندگی میں جتنا عمل ہوگا وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، اور موت بھی آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر اور اللہ رب العالمین کے راہ کے اوپر آدمی کو آئے، للہ رب العالمین۔ اس لیے کہ یہ توحید ہے اور یہ اخلاص ہے، اور اس کے علاوہ جو چیز ہے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی ہے۔ کیا وحی ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے آپ کے عمل۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی کو دین کے اوپر ثابت قدم رہنے کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کہا کہ شیطان ہمیشہ اس کو ورغلانے اور شرک کی طرف لے جانے کا کام کرتا ہے۔ کہا کہ جب آدمی سکرات کے وقت میں ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تو بڑی تکلیف میں ہوتا ہے اور بہت مایوسی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم اور بچنے والے نہیں ہیں، یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے، دنیا سے رخصت کا وقت اب میرا آ چکا ہے، اس کو سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، اور تکلیف میں بھی ہوتا ہے، درد میں ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان آتا ہے اس کے پاس۔ دیکھیے گا کیسا فتنہ ہے۔ شیطان آ کے کہتا ہے، اور کس کے شکل میں آتا ہے؟ اس کے کسی دوست کے شکل میں، اس کے کسی ہمدرد کے شکل میں، دنیا میں جس سے وہ جا کے مشورے کرتا تھا، جس کے ساتھ وہ دوستی رکھتا تھا، اس کی شکل میں آتا ہے، آ کے اس کے پاس بیٹھتا ہے۔ کہا کہ اے فلانے، بہت تکلیف میں ہو، بہت درد ہے؟ کہاں بھائی بہت تکلیف ہے، بہت درد ہے۔ کہا کہ علاج بتائیں، اگر وہ علاج کرو گے تو یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کہاں بتاؤ بھائی؟ تو اس وقت وہ شیطان شرک کی تعلیم دیتا ہے، کہتا ہے کہ فلانے کا نام لو، کہو کہ فلاں مدد، یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، فلاں ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، کفر، اللہ تعالیٰ کا کفر کر دو، یہ کلمہ پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کر دو، اور وہ آدمی تکلیف سے بچنے کے لیے، دکھ سے، مصیبت سے بچنے کے لیے، وہ جو دوست نما آدمی اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے شیطان، اس کی بات کیا کرتا ہے؟ مان لیتا ہے، اور بیچارہ پوری زندگی میں اس کا جو عمل کیا ہوا ہے وہ سب کے سب کیا ہو گیا؟ شرک کرنے کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ شرک کے اوپر اگر اس کی موت ہوئی ہے تو پورا عمل اس کا کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتی رہنی چاہیے آدمی کو کہ اللہ جب بھی موت دے ایمان کے اوپر موت دے، جب بھی موت دے ایمان اور اسلام کے اوپر موت دے، کیونکہ وہ گھڑی ایسے ہوتی ہے کہ آدمی کی آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ لیکن دنیا میں اگر ایک آدمی توحید کے اوپر قائم ہے، توحید کے اوپر گامزن ہے، توحید کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس وقت کے فتنے سے محفوظ کر دے گا، اس وقت کے فتنے سے محفوظ کرے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا بل اللہ فاعبد، اللہ رب العالمین ہے، فاعبد، تم اسی کی عبادت کرو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بنو۔ شکر گزار بننے کا کیا مطلب ہے؟ نعمت اللہ دے رہا ہے تو عبادت کر کے شکریہ کس کو ادا کرنا ہے؟ اللہ کا ادا کرنا ہے۔ اور جو اللہ کی نعمت کھا کے غیر اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے وہ کفر بھی کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ناشکری بھی کر رہا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر کرنی چاہیے ویسی قدر نہیں کی۔ بتائیے کون آدمی تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے؟ تنہائی میں اللہ کا خوف کس کے دل میں ہے؟ لوگ محفل کے اندر، مجلس کے اندر اللہ سے خوف کا ڈھونگ کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی اختیار کرتے ہیں
تو اللہ کا خوف دل سے ختم ہو جاتا ہے. جب کوئی اور معاملہ آتا ہے تو اس معاملے میں اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. وہ ڈرنا اللہ سے ڈرنا نہیں ہوا. اللہ کی قدر یہ ہے کہ خوف اللہ سے تنہائی میں بھی رکھی جائے اور خالی وقت میں بھی، جب آدمی لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس وقت بھی رکھا جائے. ہر معاملے میں، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ کا خوف رکھا جائے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دنیا کا معاملہ ہے، اب اس میں چلو شریعت کی بات کہاں کرو گے تم؟ نہیں، دنیا کا بھی معاملہ ہے تو ایک مومن کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. کہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس پورے زمین کو کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ میں سمیٹ لے گا، اپنے ہاتھ میں سمیٹ لے گا. والسماوات مطویات بیمینہ، اور اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لے گا. اور اس کے بعد سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ رب العالمین اس چیز سے جس کو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ساتھ جس چیز کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مشرکین مکہ کے اس عمل کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے ایک آیت کا تذکرہ کیا ہے. اس آیت کو دیکھیے. قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. کیا کہیے؟ ان مشرکین سے کہیے جن کے طرف آپ کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے. آسمان سے روزی دینے کا مطلب بارش برساتا ہے، اور زمین سے روزی دینے کا مطلب یہ گلے، اناج، درخت، چاول کی کھیتی، گیہوں کی کھیتی، سبزیوں کی کھیتی. اور آسمان سے اگر بارش نہیں ہو رہا ہے تو زمین کھود کے انسان پانی نکالتا ہے، بورنگ کر کے پانی نکالتا ہے. اسی لیے کا ایک نقطہ یاد آیا کہ پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. پانی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کی ہر ضرورت کا ایک سورس رکھا. چاول، گیہوں، دال، یہ سب ضرورت ہے ہماری. نہیں کھائے گا آدمی تو مر جائے گا، بغیر کھائے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، لیکن وہ سب زمین سے نکلتے ہیں. پانی ایک ایسی چیز ضرورت ہے جس کا انتظام اللہ نے دو جگہ سے کیا، ایک بارش برسا کر کے اور دوسرا زمین کے اندر سے. اس کا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پانی میں ہم نے ہر چیز کی زندگی رکھی ہے، ہر چیز کی زندگی رکھی ہے. ہماری زندگی بھی کس کے اوپر ڈیپینڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق کے بعد پانی کے اوپر. اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، نباتات، حیوانات، جاندار، سب کسی نہ کسی طریقے سے پانی ان کی ضرورت ہے، پانی ان کی ضرورت ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان کیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تم کو روزی کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار والافئدہ، اور وہ کون ہے جو تمہارے کانوں کا مالک ہے، تمہارے آنکھوں کا مالک ہے؟ کون ہے؟ کیا یہ بت مالک ہیں؟ آنکھ دینے والے یہ بت ہیں؟ کان دینے والے یہ بت ہیں؟ بتائیے. دنیا کے سارے لوگ مل کر کے اگر کسی آدمی کے یہ کوشش کر لیں کہ اس کو آنکھ بنا دیں، چاہے کروڑوں لاکھوں روپے اس میں خرچ کر دیا جائے، تو کیا کوئی بنا سکتا ہے؟ اس طرح کی آنکھ بنا کر کے فٹ کر سکتا ہے، لگا سکتا ہے جو دیکھنے والی بھی ہو؟ ہرگز نہیں. تو کہا یہ آنکھ کو دینے والا کون ہے؟ کون ہے جس نے تم کو سننے کی صلاحیت دی ہے؟ جس کو سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے یا کمزور ہو گئی ہے، ان سے پوچھئے کہ وہ مشین کے سہارے سے وہ سنتے ہیں. اس میں کتنا مرتبہ بیٹری چینج کرنا پڑتا ہے؟
اس کی کتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اور اللہ نے ایسی مشین دی ہے کہ اس میں کبھی بیٹری کی ضرورت نہیں ہے, کوئی چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے, بس فٹ کر دیا اللہ نے, چل رہا ہے تو چل رہا ہے. موبائل میں ہمارا کتنا میگا پکسل ہے, اس کی ایک حد ہے. ہمارے آنکھ میں جو میگا پکسل ہے وہ کتنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی 574 یا کچھ 76 میگا پکسل کی آنکھ ہے ہماری. کون بنایا اس کو؟ موبائل کی قیمت میگا پکسل کے اوپر طے ہوتی ہے, لاکھوں روپے میں. کبھی اللہ رب العالمین نے بل بھیجا ہے ہمارے آنکھ کا؟ بتائیے. ہم بیمار ہوتے ہیں, لوگ بیمار ہوئے کورونا میں, وینٹیلیٹر کا کتنا بل آیا؟ صرف کورونا کے پیکج بنایا لوگوں نے 7 لاکھ 6 لاکھ روپے کا, بڑے بڑے کارپوریٹ ہاسپٹلوں نے. اللہ رب العالمین اتنے دن سے پھیپھڑا ہم کو دیا ہے جس سے ہم سانس لے رہے ہیں, کبھی بل بھیجا؟ جس کی کڈنی خراب ہو گئی ہے اس کو ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے, وہ ڈائلیسس کی مشین کتنے میں آتی ہے, اور ڈائلیسس کرانے کا کتنا خرچہ ہے دن بھر میں, اور وہ ڈائلیسس ہفتے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو دونوں کڈنیاں ہیں وہ ہمارے خون کو دن بھر میں 36 یا 38 مرتبہ فلٹر کرتی ہیں, ڈائلیسس کرتی ہیں. کبھی اللہ رب العالمین نے بل بھیجا؟ 1 مرتبہ ڈائلیسس کرانے کا خرچہ تقریباً 2000 روپے ہے. تقریباً دن بھر میں 24 گھنٹے میں 36 یا 38 مرتبہ یہ دونوں کڈنیاں ہمارے خون کو ڈائلیسس کرتی ہیں, پیوریفائی کرتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ نے بل بھیجا؟ بولیے بھائی, کبھی مانگا ہم سے کچھ؟ اب ان تمام نعمتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو, میرے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وہ بھی 24 گھنٹہ نہیں بیٹھنا ہے. 24 گھنٹہ یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹہ یہاں مسجد میں کھوٹا گاڑ کر کے اپنے پیر کو باندھ کر کے بیٹھ جاؤ, تم کو کہیں نکلنا نہیں ہے. دن بھر میں 50 منٹ چاہیے. 24 گھنٹہ ہمارے لیے ہے. 24 گھنٹہ میں سے چلیے 23 گھنٹہ آپ اپنی دنیا کی کام کر لو, سو لو, کھا لو, کما لو, بیوی بال بچوں کی ضرورت پوری کر لو. 1 گھنٹہ اللہ کو دو, وہ بھی 1 گھنٹہ لگاتار نہیں, پارٹ وائز 10 منٹ 15 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کر کے. اگر ہم وہ بھی نہ دے سکیں, وہ بھی نہ کر سکیں, تو ہم سے بڑا مجرم اور ناشکرا کوئی ہے دنیا میں؟ بولیے بھائی. یہ احساس کبھی ہم نے اپنے دل کے اندر جگایا ہے یا نہیں جگایا؟ جب مشرکین مکہ سے یہ پوچھا جاتا کہ یہ بتاؤ تمہارے آنکھوں کا, تمہارے کان کا, تمہارے جسم کا مالک کون ہے, تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بت ہیں, یہ لات ہے یا منات ہے یا عزا ہے, یا یہ جو بت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے, وہ سب کہتے تھے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے. اللہ کو مانتے تھے. تو جب اللہ کو مانتے تھے وہ, تو پھر کیوں ان سے جنگیں لڑی گئی؟ یہ سوال ہے. آج جب کسی مشرک سے آپ کہیے کہ کیوں تم شرک کرتے ہو, کہا ہم شرک نہیں کرتے ہیں, سیدھے کہے گا ہم تو مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں. اولاد کون دیتا ہے؟ نہیں, اللہ دیتا ہے. عبد القادر جیلانی کہا نہیں وہ نہیں دیتے ہیں. پھر ان کے قبر میں کیوں جاتے ہو, کیوں وہاں سجدہ کرتے ہو, کیوں ان کے لیے نذر و نیاز چڑھاتے ہو؟ وہ دوسرے قاعدے کے اندر بات آ رہی ہے. مشرکین بھی اس وقت کہتے تھے کہ یہ اللہ سے ہمارے سفارشی ہیں. آج کل کا مشرک بھی یہی کہتا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں, بس یہ لوگ بزرگ ہیں نا, تو ہم اپنی بات ان کو لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں, اور یہ میری بات کیا کرتے ہیں, اللہ تک لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں. بس ہمارا یہی رشتہ ہے, اور اس سے زیادہ کوئی رشتہ نہیں ہے. اب ذرا یہ بتلائیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اولاد دیتا ہے, جانوروں کو بھی اولاد دیتا ہے. کبھی کسی بکری کو دیکھا ہے آپ نے کسی مزار کے اوپر سجدہ کرتے ہوئے؟ بولیے, اس کو کون دیتا ہے اولاد؟ تو جب وہ ایک جانور کو بغیر کسی وسیلے کے اولاد دیتا ہے
تو اشرف المخلوقات کو اولاد دینے کے لیے کیا اللہ رب العالمین کو وسیلے کی ضرورت پڑے گی؟ بولیے. جب ایک جانور کی زبان اللہ رب العالمین بغیر کسی ترجمان کے، بغیر کسی ٹرانسلیٹر کے، بغیر کسی وسیلے کے سننے کے اوپر قادر ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے اوپر قادر ہے، تو کیا اللہ رب العالمین اشرف المخلوقات ہم کو اور آپ کو ان مزاروں کے حوالے کر دے گا، ان باباؤں کے سہارے چھوڑ دے گا ہماری زندگی بھٹکنے کے لیے کہ ہم اس مزار پہ اس مزار پہ اس مزار پہ اس مزار پہ چکر کاٹتے رہیں؟ انسان کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر کے اللہ کی غضب اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کی دعوت دیتے ہیں، ناراضگی کی کو دعوت دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، موت اور حیات. اور اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک مثال دی ہے. کہا انسان جس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. کچھ ہے اس پانی میں کچھ زندگی ہے؟ نہیں ہے، مردہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو بنا دیتا ہے جس میں زندگی ہے نا. اسی طریقے سے انڈا، یہ کیا ہے؟ انڈا مردہ ہے نا بھائی، یعنی اس میں جان ہے، کہیں پہ رکھ دیجئے گا تو وہ چل کے جا سکتا ہے. کہیں مرغی کا انڈا نہیں جا سکتا، ہل چل نہیں سکتا، لیکن ایک مدت تک ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں حیات پیدا کر دیتا ہے، زندگی ڈال دیتا ہے، اور پھر اسی کو توڑنے سے چوزا، مرغی کا بچہ باہر نکل آتا ہے. تو کہا کہ مردہ انڈے سے اللہ رب العالمین زندہ چوزا کو باہر نکالتا ہے، اور زندہ مرغی ہے اس سے اللہ رب العالمین مردہ انڈے کو باہر نکالتا ہے. کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے. اب یہاں ایک سوال ہے آپ کے لیے کہ پہلے دنیا میں انڈا آیا یا پہلے مرغی؟ ہاں، مرغی کیسے؟ پھر مرغی کے لیے انڈے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ بولیے. پہلے کون آیا؟ مرغی. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا، پہلے جوڑے جوڑے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا نسل چلایا. تو مرغی مرغا یہ دو جوڑے اللہ نے بنا دیے، جیسے حضرت آدم حضرت حوا ان کو بنا دیا اور ان سے پھر نسل انسانی چل پڑی. اسی طریقے سے اللہ نے مرغی اور مرغے کو بنا دیا اور پھر ان کا جو نسل چلنے کا جو طریقہ تھا اس سے وہ نسل ان کی چلتی رہی اور آج تک وہ باقی ہے، جس کو ہم لوگ ذبح کر کے کھا رہے ہیں. اللہ کی نعمت ہے نا. تو کہا کہ یہ اللہ رب العالمین ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تدبیر کرتا ہے، کائنات کو چلاتا ہے. چلانے کا مطلب سورج ہر روز ایک مقررہ وقت کے اوپر ایک مقررہ مقام سے نکلتی ہے اور ایک مقام کے اوپر جا کر ڈوب جاتا ہے. چاند ہے، ستارے ہیں، دن اور رات کا آنا اور جانا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ رب العالمین قیامت تک صرف دن ہی دن رکھے، رات نہیں رکھے، مَن يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ،
تمہارے لیے رات کون لے کر کے آئے گا جس میں تم سکون حاصل کرو گے؟ کون لائے گا؟ کوئی طاقت ہے؟ اور زمین میں اگر صرف دن ہی رہے، رات نہ آئے، تو زمین کا ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ کوئی چیز زمین پہ باقی نہیں بچے گی، سب مر جائیں گے، کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا نظام ہے، یہ بیلنس ہے۔ دن بھر میں سورج جتنی چیزوں کو گرم کرتا ہے، رات آ کر کے اتنی چیزیں پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، پھر سورج دوسرے دن گرم کرتا ہے۔ لیکن اگر کنٹینیو سورج ہی سورج رہے اور گرمی ہی گرمی ہوتی رہے تو پوری کی پوری زمین آگ لگ کر کے خاکستر ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے دن نہ بنائے، خالی رات ہی رات بنائے، دن نہ آئے، مَن يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، تو کون تمہارے لیے روشنی لے کر کے آئے گا؟ کون روشنی لائے گا؟ اتنا بڑا جنریٹر کہاں سے لاؤ گے؟ اتنا بڑا ڈائنامو کہاں سے لاؤ گے جو سورج جیسی روشنی پیدا کرے؟ اتنی بڑی لائٹ کہاں سے لاؤ گے جو سورج جیسی روشنی زمین کو پیدا کرے، جو وٹامن ڈی بھی دے، جس پودے کو جو ضرورت ہے وہ دے دے، انسان کے چمڑے کے لیے جو ضرورت ہے وہ دے، جانور کے جسم کے لیے جو ضرورت ہے وہ دے دے، سیب کے درخت کو جتنا چاہیے اس کو اتنا دے، انگور کے درخت کو جتنا چاہیے اس کو اتنا دے، کھجور کے درخت کو جتنا چاہیے ٹیمپریچر اس کو اتنا دے۔ یہ سارے کے سارے نظام یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم آفاق کے اوپر غور کرو، آسمان کے اور زمین کی بناوٹ کے اوپر آدمی اگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کا وہ آدمی قائل ہو جائے گا۔ کیسا نظام ہے، آپ غور کیجئے تو کیسا نظام ہے۔ کون سی مشین ہے جو یہ معاملہ کیا ہوا، نہ جس کو کبھی بیٹری کی ضرورت ہے، نہ اس کو چابی دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کو ایک کمانڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لگا کر کے چھوڑ دیا، ایک سیکنڈ کی ادھر سے ادھر ہونے والا معاملہ نہیں ہے، سب اپنے راستے کے اوپر۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يُسْبِحُونَ۔ اللہ اکبر، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ سورج کو یہ روا نہیں ہے کہ وہ رات سے پہلے آ جائے، رات میں نکل جائے، اس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، 2 دن رات ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یا 2 دن لگاتار دن ہی رہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، ہر ایک کے چلنے کا جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے اور اسی میں وہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ جانیے، اگر اس کو جان لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے بیان کیا کُلٌّ فِی فَلَکٍ، کون کون لفظ ہے؟ کُلٌّ، کُلٌّ فی فَلَکٍ، یہی نا، یہی لفظ ہے نا۔ اب اس کو دیکھیے الگ الگ لکھیے، کاف لام فا یا فا۔ اب اس کو الٹا پڑھیے، ادھر سے پڑھیے، کل فلکن، ادھر سے پڑھیے کلن فی فلکن۔ اب یہ دیکھیے کتنا بڑا سائنس حیران ہے اس مسئلے پر۔ سورج اور چاند جو گھومتے ہیں نا، وہ مدار کیسا ایسا آربٹ، یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب، اس طرح۔ اب جب گول دائرہ ہو تو گول دائرے میں آپ ادھر سے چلیے، اسی پوائنٹ پہ آ کے رکیے گا، ادھر سے چلیے اسی پوائنٹ پہ آ کے رکیے گا۔ اس دائرے کو اللہ نے جو بیان کیا وہ ایسے لفظ سے بتایا جو دونوں طرف سے وہی جا کے رکیے گا، ادھر سے بھی کلن فی فلکن، ادھر سے بھی کلن فی فلکن۔ یہ قرآن مجید کا کیسا اعجاز ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ دائرے کو بتانے کے لیے ایسے چلیے بھی تو اسی پوائنٹ پہ، اور ایسے چلیے بھی تو
اسی پوائنٹ پہ اس کو جو بیان کیا، کہا الٹا بھی پڑھیے تو وہی، سیدھا بھی پڑھیے تو وہی پڑھیے، کل فی فلکن۔ تو یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کے معاملے کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب یہ کہیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی ان قریب مشرکین یہ کہیں گے جب ان سے آپ سوال کریں گے رزق کے متعلق، کان کے متعلق، سننے کے متعلق، آسمان و زمین کے بنانے کے متعلق، مردے کو زندہ سے نکالنے اور زندے کو مردہ سے نکالنے کے متعلق، تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَقُلْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے افلا تتقون، پھر تم کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ کس چیز سے؟ کس چیز سے نہیں ڈرتے ہو؟ شرک کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو اللہ کے ڈر سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا یا اللہ تعالیٰ کو مالک ماننا یہ توحید نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنا، شرک کو ترک کرنا یہ اصل توحید ہے۔ اللہ کو رب ماننا، خالق رازق ماننا اور اس کی ہی عبادت کرنا، یہ توحید ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان کیا، کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، بہت سارے لوگ، مگر وہ مشرک ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس کا فیصلہ ہے یہ؟ اللہ کا۔ کس کا قول ہے؟ اللہ کا۔ یعنی دنیا میں بہت سے لوگ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں۔ کیسے ہوگا؟ تو جواب دیجئے گا توحید ربوبیت میں اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں لیکن الوہیت میں کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ پوچھا جاتا ہے اولاد کون دیتا ہے تو کہتے ہیں اللہ، یہ توحید ربوبیت ہے، لیکن جب بات آتی ہے عبادت کی تو غیر اللہ کی کرتے ہیں، بات آتی ہے نظر و نیاز کی تو مزاروں پہ جا کے جھک جاتے ہیں، بات آتی ہے ذبح کرنے کی تو عبد القادر جیلانی کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے سب؟ بولیے، یہ سب کے سب شرک ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، قرآن مجید کا یہ سب سے پہلا آرڈر ہے، اے ایمان لانے والو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اس اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناہا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے لیے پھل میوے اور دوسرے چیزیں پیدا کرتا ہے جو تمہارے لیے روزی ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بنانے میں کسی کو اپنا پارٹنر بنایا ہے؟ کسی کو اپنا شریک بنایا؟ نہیں بنایا۔ تو جب اللہ نعمت دینے میں کسی کو شریک نہیں بناتا ہے تو ہم کو عبادت کرنے میں بھی اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین کے ساتھ تم کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ کیا جانتے ہو؟ ربوبیت کو جانتے ہو، ربوبیت کو جانتے ہو۔ تو الوہیت میں بھی اللہ رب العالمین کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی صرف توحید ربوبیت کے اوپر ایمان رکھے تو وہ اس کے مسلمان اور مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو الوہیت بھی ماننا پڑے گا۔ اب یہ پہلا قاعدہ ابھی پورے طور پہ مکمل نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ آئندہ آنے والے درس میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ آئندہ کتنی تاریخ پڑ رہی ہے؟ اتوار 4
6 تاریخ منگل ہے نا؟ ہاں 4 تاریخ کو انشاءاللہ 4 دسمبر، نوٹ کر لیجئے اس کو، 4 دسمبر کو انشاءاللہ العزیز پھر یہ پروگرام منعقد ہوگا۔ آپ لوگ خود آئیے۔ درس کیسا ہے؟ فائدہ مند ہے؟ ہاں تو آپ لوگ خود آئیے، اپنے احباب، دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر کے آئیے انشاءاللہ العزیز۔ علم سیکھنے کا موقع ہے، اس کو گنوائیے نہیں بلکہ اس کو استعمال کیجئے۔ اور 1.5 گھنٹے کی بات ہے، بس 1.5 گھنٹے میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ مغرب کی نماز آ کر کے اس مسجد میں ادا کیجئے اور اس کے بعد فوراً درس میں آ کر کے شریک ہو جائیے۔ صرف 10 ہفتے کی بات ہے، 10 ہفتے میں انشاءاللہ یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا ہفتہ آج ہو گیا مکمل، اب کتنا ہے؟ 8 ہفتہ بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پھر کوئی دوسری کتاب اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔